اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بشیر احمد کرمانی، ٹیچر GPS شانو، زون ماور۔ آج ہم 5ویں جماعت کا اردو پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، ہم آج اس کتاب کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں، باہو قلعہ۔ تو باہو قلعہ کے بارے میں ہم نے آدھا پڑھا ہے۔ یہ ڈوگرا راجوں نے بنایا ہے، جس کا نام تھا، اس کے نام پر بنا ہوا ہے، باہو لوچن کے نے بنوایا ہے۔ تو اسی خاندان سے ایک بہادر راجا تھا، اگنی گرب۔ اس کے 18 بیٹے تھے۔ انہیں 18 بیٹوں کی مدد سے اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ تو ہم اسے آگے آج پڑھیں گے، تو دھیان سے سننا بچوں۔ اگنی گرب کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا باہو لوچن حکمران بنا۔ تو اس کے ان 18 بیٹوں میں ان کا بیٹا باہو لوچن بھی تھا، کیونکہ وہ جب اگنی گرب کی وفات ہوئی تو اس کا سب سے بڑا بیٹا یہی باہو لوچن حکمران بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی وہ ایروں قصبہ کو چھوڑ کر یہاں آیا۔ تو وہ ایروں قصبوں میں رہتے تھے، تو اس نے وہ قصبہ چھوڑ کر یہاں آیا، جموں میں آیا۔ اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا اور ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ تو ایرواں قصبے کو چھوڑ کر وہ یہاں جب آیا تو اس نے وہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا اور ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ باہو نگر کو پہلے دھارا نگری کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی۔ تو پہلے اسے باہو نگری کو پہلے دھارا نگری کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بھی اس جنگل کا نام دھارا نگری ہے۔ تو آج بھی اس جنگل کو دھارا نگری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو راجہ باہو لوچن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جھامبو لوچن حکمران بنا۔ چونکہ یہ راجہ مہاراجوں کی پرمپرا تھی، تو جب یہ راجہ مر جاتا تھا اس کا بیٹا راجہ بنتا تھا۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس کا چھوٹا بھائی جھامبو لوچن جو تھا وہی حکمران بنا راجہ باہو لوچن کے بعد۔ جب وہ اس کی وفات ہوئی تو اس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جھامبو لوچن حکمران بنا۔ اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیا۔ ابتدا میں جھمبو اور باہو ایک ہی ریاست تھی، چونکہ روایت میں ملتا ہے کہ پہلے اس جموں کو جامبو کہتے تھے، تو آہستہ آہستہ اس کا نام پھر جمبو پڑ گیا۔ تو اسی راجہ کے نام پر جو جامبو لوچن تھا، اسی کے نام پر جامبو کہتے تھے، تو بعد میں اس کو جموں کہا گیا۔ تو اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیا۔ کس نے؟ راجہ جامبو لوچن۔ ابتدا میں پہلے جموں اور باہو ایک ہی ریاست تھی۔ 1592 عیسوی میں اس ریاست کے حکمران راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا۔ تو اس کے پہلے اس کا راجہ تھا جو، تو اس کا نام تھا راجہ کپور دیو۔ جب 1592 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ سمیل دیو اور راجہ جگ دیو کے بیٹے پرشرام دیو کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ تو راجہ کپور دیو کا جب انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، راجہ سمیل دیو اور راجہ جگ دیو۔ تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے، ریاست کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو ایک کہتا تھا میں اس کا راجہ بنوں، تو دوسرا کہتا تھا میں اس کا راجہ بنوں۔ تو جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں حقداری کا دعویٰ پیش ہوا، تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جموں اور باہو کو 2 الگ ریاستوں میں تقسیم کیا۔ تو جب اس وقت ہندوستان کا بادشاہ اکبر بادشاہ تھا، مغل بادشاہ، تو اس نے اس کی کے دربار میں یہ خبر پہنچی، تو اس نے اس ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان دونوں ریاستوں کے سرحد دریائے توی کو قرار دیا۔ تو دریائے توی جو جموں شہر میں بہتا ہے، تو اسی کے دریائے توی کو ان 2 ریاستوں کی سرحد قائم کر دی۔ تو بچوں، آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آپ کتاب میں پیج صفحہ نمبر 100 اور 101 پر، انشاءاللہ کل ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔